اوکے. اس نے دروازہ کھولا، احتیاط سے اطراف میں جھانکا، پھر باہر نکل گیا. باہر اسی طرح سو رہی تھی. حیا نے دروازہ بند کیا اور بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا. ایک دبی دبی سی مسکراہٹ کے اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی. بہت سمارٹ بنتا تھا نا جہاں. شاید وہ اس سے زیادہ سمارٹ تھی کہ اس نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا. ہاں، اس کے سامنے یہ نہیں مانے گی کہ وہ اس کے لیے آئی ہے. جس بندے نے اسے خوار کیا ہے، تھوڑا بہت خوار کرنے کا حق تو اسے بھی ہے نا. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے واپس آئی اور ہیئر برش اٹھاتے ہوئے آئینے میں دیکھا. اجرک کے کرتے پہ سامنے بالوں میں کانوں کے قریب دونوں ہاتھوں پہ افشا لگی تھی. اس بیلی سٹون کے فرش پہ ڈبی ابھی تک الٹی پڑی تھی. وہ ڈبی اٹھانے کے لیے نہیں جھکی. افشاں کی سب سے پیاری بات یہ تھی کہ اسے جتنا خود ستانے کی کوشش کرو نا، اتنا ہی وہ پھیلتی چلی جاتی تھی اور جس کو چھوتی اس کو چمک عنایت کرتی تھی. دوپہر 1 بجے شارپ. اسے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنی عکس کو دیکھتے برش بالوں میں اوپر نیچے چلانا شروع کیا. ابھی سے 100 دفعہ برش کرنا تھا. صبح آشیانہ کے اطراف کے پہاڑوں پہ بہت سہانی اتری ہوئی تھی. صبح کپادوکیا کو جیسے اس کا حسن واپس مل گیا تھا. اس نے بہارے کو تیار ہونے کے لیے کہا پر مزید کچھ نہیں بتایا. بہارے بھی بال بنا رہی تھی. وہ اسے چھوڑ کر اپنا عبایا اسکارف کو پین لگاتے ہوئے نیچے چلی آئی. آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا. فاتح استقبالیہ کاؤنٹر پہ تھا. وہ لابی میں چھوٹے سے پتھریلے کمرے کی مانند بنی تھی، غاروں میں غار. صبح بخیر آپا. شکریہ فاتح. ایک بات پوچھنی تھی، یہاں آس پاس کوئی کنواں ہے؟ کنواں؟ پتہ نہیں، کنویں ہیں بہت سے، مگر آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کوئی ایسا کنواں جو ٹورسٹ اٹریکشن ہو، جو کافی گہرا ہو؟ نہیں آپا، ایسا تو کوئی کنواں نہیں میں جانتا. ویران کھنڈر کنویں مل جائیں گے مگر سیاحتی مرکز مشکل ہے. سوچو فاتح، کوئی بہت گہرا سا کنواں ہو ادھر. سوچو نا. اللہ سمجھے سکندر کو، کبھی انسانوں کی زبان میں بات نہیں کرے گا. پھر ایک پہیلی. آپا مجھے واقعی کسی گہرے سمندر کنویں کے بارے میں نہیں پتا. آپ گہرے کنویں کا تو نہیں پوچھ رہے؟ اتنی دیر سے میں اور کیا پوچھ رہی ہوں. نہیں، آپ کسی کنویں کا پوچھ رہے ہیں یا اصلی کنویں کا جو گہرا ہے، یا آپ گہرے کنویں کا پوچھ رہے ہیں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں آپا، ایک ہوتا ہے کنواں جسے لوگ پانی بھرتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. اور ایک ہے گہرا کنواں، مگر وہ کنواں نہیں ہے، وہ یلتار شہری ہے. یلتار شہری مطلب؟ اس بار مسز سونا لانڈری باسکٹ اٹھائے وہاں داخل ہوئی. فاتح نے فوراً انہیں پکارا. سونا خانم، یلتار شہری کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ انڈر گراؤنڈ سٹی. 1 منٹ مسز سونا، وہ مجھ سے کمرے میں افشا گر گئی ہے، وہ صاف ہو جائے گی نا؟ ہاں فکر نہ کرو، پنار کر لے گی. انڈر گراؤنڈ سٹی آپا، وہ ایک زیر زمین شہر ہے جس کا نام دیرین کیو ہے، یعنی گہرا کنواں. آپ اس کا پوچھ رہی ہیں؟ حیا پر یقین نہیں تھی. شاید. میں نے کپادوکیا کے زیر زمین شہروں کا تو سنا ہے مگر وہ تو بہت ہوں گے نا. کیا یہ دیرین کیو کوئی مشہور اسپاٹ ہے؟ یہ کپادوکیا کا سب سے بڑا یلتار شہر ہے آپا. مگر آپ کو کلاسٹروفوبیا تو نہیں؟ وہ جیسے چونکی اور دل کی دھڑکن تیز ہوئی. نہیں، اور ہاں مجھے یہیں جانا ہے، بالکل یہی جگہ. پھر آپ پنہار کے ساتھ چلی جائیں، وہ تو آج شہر جا رہی ہے، گورفیلڈ کی دوا لینی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک دم اتنی خوش ہوئی کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگی. فاتح نے ذرا چنبے سے اسے مڑ کر دیکھا. آشیانہ کے کسی مہمان کو اس کا کلاسٹروفوبیا نہ ہونے پر اتنا پرجوش ہوتے ہوئے اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا. ترکی کے صوبے نوشہرہ کا وہی معنی تھا جو پاکستان کے شہر نوشہرہ کا تھا. دیرین کیو یہاں کا سب سے بڑا زیر زمین شہر. ایسے سینکڑوں شہر کپادوکیا میں موجود تھے جو کم سے کم بھی 2 منزلہ تھے، جیسے تہ خانے میں ہی تہخانے ہوں. گئے زمانوں میں کپادوکیا کے باسیوں نے یہ شہر بنائے تھے تاکہ جنگ کے دنوں میں ان میں پناہ لی جائے. ان کے پاس شہر کے دہانوں کو مکمل طور پر بند کرنے کا نظام بھی موجود تھا. پانی، خوراک، روشن دان، نکاسی اور اخراج کا نظام. غرض یہ تمام انتظامات سے آراستہ مکمل شہر تھے، بس ان سے آسمان نہیں دکھتا تھا. 20ویں صدی کے آغاز میں عیسائی یہاں سے چلے گئے. اب برسوں سے یہ شہر ویران تھا. چند سال پہلے ان کو سیاحوں کے لیے کھولا گیا. دیرین کیو کی 8 منزلیں سیاحوں کے لیے کھلی رہتی تھیں. دیرین کا مطلب گہرا اور کیو کا مطلب کنواں. اردو میں گہری دشمنی اور دوستی کے لیے استعمال ہونے والا ورڈ دیرینہ کا ماخذ بھی دیرین ہی تھا. مولود بے اسے بہارے اور پنار کو
اپنی ایک لمبی ڈرائیو کے بعد رین کیوں لے آئے تھے؟ وہ گارفیلڈ کو لے کر خود شہر چلے گئے اور وہ تینوں شہر کی داخلی سرنگ کی طرف آ گئے جہاں سیاحوں کی لمبی قطار تھی۔ رین کیوں باہر سے یوں لگتا تھا جیسے ایک چھوٹی پہاڑی ہو جس کی دیوار میں بہت سارے سوراخ ہوں، یوں جیسے کوئی جادوگرنی خاک کے چوغا اوڑھ لے اور اس کے چوگے سے آنکھیں جھلک گئی ہوں۔ داخلی سرنگ غار کے دہانے پہ وہ چھوٹا سا راستہ تھا جس سے اندر جاتے تھی وہ۔ باہر دھوپ نکلی تھی لیکن سرنگ کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ سویٹر رکھ لو، شاید ضرورت پڑ جائے۔ پنار نے خود بھی ہلکا سا سویٹر پہنا ہوا تھا اور اب دوسرا اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر چلچلاتے سورج کو۔ اتنی گرمی میں؟ رکھ لو۔ پنار کے دوبارہ کہنے پر اس نے سویٹر طے کر کے اپنے بازو پر رکھ لیا۔ سیاہ پرس دوسرے کندھے پہ تھا۔ بہارے نے پنار کی انگلی پکڑ لی تھی۔ بالوں کو پونی میں باندھے وہ دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑے کھڑی تھی۔ اپنی پاری پہ ٹکٹ دکھا کر وہ آگے پیچھے سرنگ میں داخل ہوئی۔ باہر دھوپ تھی، اندر اندھیرا۔ کپادوکیا کے غاروں اور خشک پہاڑوں کی مہیب پراسرار خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ گائیڈ ان تمام سیاحوں کی رہنمائی کرتا جا رہا تھا۔ رش کافی تھی اور راہداریاں تنگ، بعض جگہ تو اتنی تنگ ہوتی کہ دونوں اطراف کی دیواروں سے ٹکراتے اور بعض دفعہ گردن جھکا کر کمرے میں داخل ہونا پڑتا۔ چند راہداریاں اور سیڑھیوں سے گزر کر وہ سب سیاح ایک کمرے میں جمع تھے جہاں بہت زیادہ شور تھا۔ سیاحوں کے سوال اور اونچی آواز میں بولتا گائیڈ عجیب مچھلی منڈی سی لگ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی، جہاں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور فی الوقت اسے یہ سب جاننے میں بالکل دلچسپی نہیں تھی کہ شہر کا روشن دان یا پانی کا نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ سو وہ پنار کی طرف مڑی۔ تم بہارے کا خیال رکھنا، میں بس آ رہی ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنے طور پر یہ شہر دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم پنار کو تنگ تو نہیں کرو گی نا؟ بہارے نے نفی میں سر ہلا دیا، البتہ وہ اس کے جانے پہ خوش نہیں تھی۔ تم جاؤ، میں اس چھوٹی بلی کا خیال رکھوں گی۔ وہ آہستگی سے کمرے سے کھسک آئی۔ کمرے میں کمرے، راہداریاں، محرابی چوکھٹے جیسے دیمامی کا سیٹ ہو۔ دیواروں پہ دور دور مشعلوں کی مانند بلب لگے تھے جو اندھیر گلیوں کو مدھم زرد روشنی بخش رہے تھے، پراسرار مگر خوبصورت۔ وہ سیاحوں کے جمگٹے سے ذرا نکل کر آگے آئی تو یکدم ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ پناہ ٹھیک کہتی تھی۔ اس نے گہرے گرے سویٹر بایا کے اوپر پہن لیا اور بٹن سامنے سے کھلے رہنے دیے۔ وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا اور ذرا گھٹن والی جگہ تھی تو نقاب تھوڑی تک نیچے کر لیا۔ وہ یوں ہی طویل راہداریوں میں آگے چلتی جا رہی تھی کہ دفعتاً حیا کسی نے اس کے کندھے کو ہلکا سا چھوا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سانس ایک لمحے کو رکا مگر پھر سے بحال ہو گیا۔ بس ڈر گئی؟ خاکی پینٹ، بھوری آدھی آستین کی ٹی شرٹ، کندھے پہ بھورا سا دستی بیگ اور سر پر سیاہ کیپ۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لمحے پر کو وہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ ہائے، اتنی جلدی ڈر گئی؟ اور کل مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ اکیلے کپادوکیا میں رہ سکتی ہے۔ چونکہ ابھی وہ گزشتہ رات کی طرح ڈری نہیں تھی، سو لمحے بھر میں خود کو سنبھال لیا تھا۔ کل کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اوہ، تمہارا باڈی گارڈ؟ اوہ، تو بھول ہی گیا میں۔ ابھی کدھر ہے؟ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے۔ جی ہاں، ایک نظر اس پر ڈال کر دائیں طرف ایک کمرے میں داخل ہو گیا اور وہ اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ ایک بڑا سا روشن کمرہ تھا، زیر زمین شہر کا کچن۔ ایک طرف زمین پہ چوکور چولہا بنا تھا جیسے پاکستان میں گاؤں میں مٹی کے چولہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف دیوار میں ایک کھڑکی کی مانند چوکور سا بڑا خلا۔ اسے اپنا کچن یاد آیا، جہاں سیلاون میں جھانکنے کے لیے آدھی دیوار جتنا خلا تھا۔ کچھ کہا تک میں نے کل حیا؟ کیا؟ تم واپس جا رہی ہو یا نہیں؟ دیوار پہ لگے بلب کی روشنی جہاں سے ٹکرا کر گزرتی ہوں کہ سامنے والی دیوار پہ اس کا سایہ پڑنے لگا۔ حیا اس کے بالکل مقابل چولہے کی چوکی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سایہ جہاں کے سائے کے مد مقابل تھا۔ وہ اصل میں کافی فاصلے پر بیٹھے تھے مگر ایک ہی دیوار پہ گرتے آمنے سامنے بیٹھے سائے کافی بڑے قریب لگ رہے تھے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں واپس نہیں جا رہی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں تمہارے لیے نہیں کپادوکیا دیکھنے کے لیے آ رہی ہوں اور دیکھ کر ہی جاؤں گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنے دن کیسے رہو گے ادھر؟ میں نے وہ ویڈیو کھول لی تھی۔ جہاں کے چہرے کو دیکھنے کے بجائے اس نے اس کے سائے کو دیکھا اور ایک دم بہت رسانی سے بولی۔ لمحے بھر کو پورا زیر زمین شہر سناٹے میں تھا۔ جہاں بالکل چپ ہو گیا، اسے لگا کہ وہ ابھی ہنس دے گا اور پھر اسے رکنے کو کہے گا، مگر تو تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں کیوں تمہیں یہاں سے بھیجنا چاہتا ہوں؟ نہیں، مجھے واپس نہیں جانا، اور میرے یہاں ہونے سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تمہاری فکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم محفوظ جگہ پہ رہو، اور یہ جگہ بالکل بھی محفوظ نہیں ہے حیا۔ کھڑے سائے نے اتنے ہی غصے سے سر جھٹکا۔ اور واپس جانے سے میں محفوظ ہو جاؤں گی یہاں پہ؟
ہاں بالکل، مجھے یہاں سے 2-4 دنوں میں انکرا جانا ہے، پھر وہاں سے ایک اور شہر، اور ادھر سے شام. میں شام سے چند دن میں اسلام آباد واپس آ جاؤں گا. میں تم سے وہی ملوں گا. ہو سکتا ہے روہیل کے ولیمے پہ ہم دونوں ساتھ ہوں، اس لیے بھی تم چلی جاؤ. کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ ہو سکتا ہے واپسی پہ میری فلائٹ کریش ہو جائے. چند لمحے کے لیے وہ واقعی کچھ نہیں کہہ پایا. ایسے مت کہو. نہیں جی ہاں بے، مجھے بولنے دو. ہاں پھر کیا گارنٹی ہے میں وہاں محفوظ ہوں؟ ہو سکتا ہے کوئی پرانا دشمن مجھے گاڑی تلے کو چل دے. حیا میں ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری سفر ہو. کیا تب بھی تم مجھے اپنے ساتھ چلنے کا نہیں کہو گے؟ میں صرف تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں حیا. اور تم خود؟ میرا کیا، میرے لیے تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، مگر مجھے تمہاری فکر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ چاہتے ہو، تم وہ چاہتے ہو. تم ہر وقت صرف اپنے بارے میں کیوں سوچتے ہو جی ہاں؟ تم ہر چیز پلان کر کے کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ تم ہر وقت دوسروں کو کیوں آزماتے رہتے ہو؟ حیا نہیں، مجھے بولنے دو. آج مجھے بولنے دو. جتنا تم نے مجھے آزمایا ہے نا، اس سے زیادہ بھی میں تمہیں آزماتی نا تو تم بہت مشکل میں پڑ جاتے. غصے میں بات کرتے ہوئے اس کی آواز بلند ہو رہی تھی. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر دفعہ تم چیزیں پلان کرو گے اور سب تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا، اور پھر بعد میں لوگ تمہاری باتوں کے دوسرے مطلب ڈھونڈتے پھریں؟ وہ اس دوران کس کا دل کتنا ٹوٹا تمہیں کب پرواہ ہوتی ہے؟ تم دوسروں کا کبھی سوچتے بھی ہو؟ مگر ہر دفعہ ایسا نہیں نہ ہو سکتا. ہر دفعہ دوسرے تمہاری کہانی نہیں سمجھ سکتے نا. یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا، وہ کر لو تو وہ ہو جائے گا. میں مزید تمہارے پلانز کے مطابق نہیں چل سکتی. آپ کے بولتے بولتے اس کا سانس پھولنے لگا تھا. جہاں نے ہاتھ جیبوں سے نکال کر سینے پر لپیٹ لیے اور دائیں جوگر سے زمین کو خرچتا وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ سب سن رہا تھا. اور جو کچھ میرے اندر بھرا ہے میرے خلاف وہ بھی کہہ دو. میرے اندر جو بھی بھرا ہے نا تمہیں پرواہ نہیں ہے. تو مجھ سے میرے برقعے پہ بحث کر کے چپ چاپ چلی آئی. اگر تمہیں میرے برقعے سے مسئلہ نہیں تھا تو پھر تم نے ایک دفعہ بھی کوئی امید، کوئی وضاحت کیوں نہیں دی؟ کیا یہ مناسب تھا کہ تم مجھے یوں چھوڑا اور سارے خاندان کے سامنے میرا تماشا بنتا رہے؟ تم ہر دفعہ یہ سمجھتے ہو کہ بعد میں تم دوسروں کو منا لو گے. کیا منا لینے سے دل پہ لگے زخم مٹ جاتے ہیں؟ سخت لکڑی پہ کلہاڑی کی ایک ضرب لگاؤ نا تو ساری عمر کے لیے نشان رہ جاتا ہے. میں تو پھر انسان ہوں. کیا تم ساری زندگی یہی کرتے رہو گے؟ اس کی آواز درد سے پھٹنے لگی تھی. اور اگر کوئی مجھے گاڑی کے تلے کچل دینا تو پھر کس کی وضاحتیں دینے آؤ گے؟ مگر تم نہیں سمجھو گے. وہ بے بسی بھرے دکھ کے ساتھ کہتی پلٹی اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکلے. پھولا تنفس اور آنکھوں میں جمع آنسو اذیت ہی اذیت تھی. وہ بھی کس کو سمجھا رہی تھی؟ وہ پرواہ کہاں کرتا تھا؟ راہداری میں سب قدموں سے چلتی وہ بے آواز روتی آگے بڑھتی جا رہی تھی. پھر ایک کمرے میں بیٹھنے کو دیسی میں چوکی نظر آئی تو جا کر ادھر بیٹھ گئی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بے اختیار رونے لگی. چہرہ اس لیے ڈھانپ لیا کہ گہرے کنویں کی قدیم دیواروں پر اس کے آنسو نہ دیکھ سکے، سرنگ اس کی سسکیاں نہ سن سکے، اور مصنوعی مشعل کی روشنی میں اس کی ہچکیوں سے لرزتا وجود کسی کا سایہ نہ پڑے. مگر آنسو، سسکیاں اور لرزش ڈھانپ لینے سے بھی نہیں ڈھکتی. وہ بھی کس کو سمجھانا چاہ رہی تھی؟ وہ مانتا کہاں ہے اس کا؟ وہ اس کے ساتھ کھپا دھوکیا رہنے چاہتی تھی جتنے بھی دن وہ ادھر ہے، مگر وہ اب ہمیشہ کی طرح زبردستی سے واپس بھیج دے گا. بے بسی ہی بے بسی تھی. اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا. سرنگ، محرابی، چوکھٹیں، بھول بھلیاں سب سنسان تھے. وہ وہاں نہیں تھا. دیوار پہ گرتا سایہ اکیلا تھا. جہاں اس کے ساتھ نہیں تھا. اپنے غصے میں وہ سب بھول جایا کرتی تھی، یہ بھی کہ ایک دفعہ پھر وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی. وہ سب باتیں کہہ کر وہ صرف اس کو ہرٹ کرنے کے لیے کر رہی تھی. اس کا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا. اس نے دل سے وہ سب نہیں کہا تھا. اللہ اللہ، یہ اس نے کیا کر دیا؟ اب وہ کیسے منائے گی اسے؟ جی ہاں. وہ بدحواسی کے عالم میں اٹھی اور راہداری کی طرف آئی، اور دائیں سے آئی تھی یا بائیں سے؟ شاید دائیں سے. ہتھیلی کے پشت سے گال رگڑتی وہ اس جانب آئی. ایک موڑ، دوسرا موڑ، دائیں کمرہ. وہ کمرہ جہاں ابھی دو سائے ٹکرائے ابھی وہ خالی تھا. وہ وہاں نہیں تھا. مزید اس سے دیرین کیوں نہیں دیکھا گیا؟ وہ الٹے قدموں واپس مڑی. بمشکل سیڑھیاں ملی اور باہر جانے کا راستہ سمجھ آیا. گائیڈ سیاح ابھی تک وہیں تھے. بہارے اور پنار بھی ایک طرف کھڑی تھی. اس نے بہارے کا ہاتھ تھاما اور اپنے متورم سرخ آنکھیں چھپانے کی صحیح کیے بغیر بس اتنا بولی، واپس چلتے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیا ہوا؟ پنار ایک دم سے پریشان ہو گئی. غار کا اندھیرا چھٹتا گیا اور بالآخر غار کے دہانے پہ سورج سے چمکتا روشن دان سامنے کھڑا تھا. وہ کہیں نہیں تھا، کہیں بھی نہیں. پنار نے پھر سے کوئی سوال نہیں پوچھا. بہارے جو بے چین تھی اس کو بھی چپ کروا دیا.
اس کا دل بار بار بھر رہا تھا، وہ کیوں پھر اسے چھوڑ آئی؟ آخر کیوں وہ روٹنے بنانے سے آگے نہیں بڑھتے؟ اپنے کمرے میں آ کر وہ سرخ صوفے پر کھڑکی کے آگے پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر دبی آواز میں روئے چلے جا رہے تھے۔ بہارے پتہ نہیں کہاں تھی، وہ ہر خیال و فکر سے بے پرواہ آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل بار بار کسی خوف کے زیر اثر سکڑتا۔ بہارے اسے کھانے کے لیے بلانے آئی مگر وہ نہیں اٹھی۔ دوپہر کی روشنی آہستہ آہستہ بجھنے لگی اور شام کا اندھیرا کپادوکیا میں پھیلنے لگا تھا۔ ہر سو پہاڑوں پہ زرد بتیاں جلنے لگی تھی اور اس طرح صوفے پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ آنسو بھی پانی سے بنے ہوتے ہیں نا، اور پانی آسمانوں سے اتارا جاتا ہے، سو آنسوؤں کے بعد کا مرہم بھی وہیں اوپر سے آتا ہے۔ نیند، پرسکون نیند، اس پہ کب نیند طاری ہوئی اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ ذہن میں، دل میں، آنکھوں کے پیچھے، ہر جگہ، ہر زمین شہر کی سرنگ کا منظر امڈ آیا۔ وہ غصے میں اس پہ چلا رہی تھی اور دھیمے لہجے میں اسے بلا رہا تھا، حیا بات سنو، مگر وہ اسے سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے فاصلے پہ کر رہا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیسے اس کا شانہ ہولے سے ہلا رہا تھا۔ حیا اٹھو، میری بات سنو، وہ بہت دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ چاندنی کے مجسمے پھر سے واپس لوٹ آئے تھے، گہرے کنویں کے اندھیرا چھٹتا گیا، چاندنی کی جھیل ہر سو پھیلتی گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی، کمرے میں مدھم سی روشنی بکھری۔ اس کے صوفے کے سامنے میز کے کنارے جہاں بیٹھا تھا بہت تھکان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکرایا۔ دیکھ لو، تم میرے لیے کپادوکیا نہیں آئی، مگر میں ہر دفعہ تمہارے لیے آ جاتا ہوں، پھر بھی کہتی ہوں مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، بنا پلک جھپکے وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی، پھر اچانک ہی بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔